یہ برکتیں آج ہمیں میسر ہو رہی ہیں، جو سب نعمتیں میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اور عطا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بابرکت مہینہ رمضان جس کی آمد ہے۔ تو ان خصوصی لمحات میں آپ سب کو یہی تاکید کی جاتی ہے کہ ہم ذرا غور کریں اور فکر کریں کہ یہ دونوں مہینے ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ صرف بیٹھنا، گفتگو کرنا اور کلام کرنا اور پھر چلے جانا اور اپنے مصروفیات میں لگ جانا، یہ تو ہمارا معمول رہا ہے سالوں سے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پیغام، جو میسج یہ ماہ شعبان اور جو پیغام اور میسج ماہ رمضان ہمارے لیے لے کر آ رہے ہیں اور آئے ہوئے ہیں، اس پیغام کو ہم سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس رات کے حوالے سے علماء آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ تو کم از کم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہر انسان کے بارے میں، اس کے تقدیر کے بارے میں، اس کے موت اور حیات کے بارے میں سارے فیصلے فرماتا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کو ہم نے جو رنج اور الم پہنچائے ہوئے ہیں، تکلیفیں پہنچائی ہوئی ہیں، ان کو بھی خصوصی طور پر آج رات ہم بخشوانے کی بات کرتے ہیں۔ اس کا استدلال علماء آپ کو بتائیں گے۔ جب ہم بخشواتے ہیں کسی سے اپنا قصور، کسی سے اپنی غلطی یا اپنی کوتاہی، تو اس وقت ہمارا ارادہ اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس بخشوانے سے پہلے ہم اپنے اندر یہ احساس، یہ فکر، یہ سوچ موجود پاتے ہیں کہ اس طرح کی دل آزاری، اس طرح کی زیادتی، اس طرح کا بغض اور کینہ، ظلم اور ستم میں آگے کبھی بھی نہیں ڈھاؤں گا؟ اگر یہ احساس موجود نہیں ہے، یہ ارادہ موجود نہیں ہے، یہ نیت موجود نہیں ہے، تو پھر یہ بخشوانا آج کی رات یا یہ ہنر ابھی سیکھا نہیں ہے۔ ایک تو نیت ہے، ایک ارادہ ہے، اور پھر اس ہنر کا سیکھنا بھی ہوتا ہے۔ اگر اتنا آسان کام ہوتا پھر تو ہر دوسرا شخص بڑے مقام پر پہنچا ہوا ہوتا۔ نیت بھی چاہیے، ارادہ بھی چاہیے، احساس بھی چاہیے، اور پھر یہ ہنر سیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ سکھانے والے موجود ہیں، سکھانے والے سکھا رہے ہیں، سکھاتے چلے گئے، ہم دیکھتے چلے گئے، لیکن محسوس نہیں کیا۔ شاید اس کو ایک قصہ سمجھا، شاید اس کو ایک افسانہ سمجھا، شاید اس کو ایک کہانی سمجھی، جس طرح کے سینکڑوں باتیں ہم سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور اگلے دن ایک نئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ تو بخشواؤ ضرور، معافی ضرور طلب کرو، لیکن یہ صرف رسمی کارروائی تک نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا ہمارا ایک معمول ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ جو باتیں میں نے عرض کی، ان کو ٹٹول کے اپنے اندر میں جھانک کر دیکھو کہ ان میں ان کی کوئی سن پائی جاتی ہے۔ اگر یہ چیز، یہ ارادہ، یہ نیت، یہ ہنر کچھ حاصل ہو گیا ہے، تو پھر یہ معافی طلب کرنا واقعی ایک لاجواب کام بن جائے گا۔ تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، تھا نعتوں
کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی۔